شفیق اور پیاری شخصیت ہے اور بولی کلینک ہے. ہمیں سب کچھ چھوڑ کے نا پرائمری ہیلتھ کیئر کے لیے ڈاکٹر صاحب کو جانا چاہیے. دس از مائی یہ میرا خیال ہے. امیر حمزاتی سر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین آپ کی والدہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور بڑا یہ زبردست واقعہ ہے جو آپ ہمیشہ سناتے ہیں, اور یہاں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں کسی کا نام بھول جاؤں یا کچھ وجہ تو معاف کر دیں, نام نہیں یاد رہتے. یہ جو عتیق نے تھوڑا سا بتایا, اور دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ اپنی جو ایتھنک آئیڈینٹی ہے اس سے محبت کرنا پاکستان کی تلافی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پاکستانی ہمارے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے بڑے اچھے کام کیے, لیکن کچھ باتوں میں ان سے بڑی خطائیں ہوئی. اور ایک جو سب سے بڑی خطا ہوئی ہے وہ یہ کہ آج تک اس بات پہ مختلف رائے ہے لوگوں کی کہ پاکستان کیوں بنا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی آئین کی لیبارٹری کے طور پہ بنا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہندو مسلم نفرت کی وجہ سے بنا, اور طرح طرح کی تھیوریز ہیں اس کے بارے میں. اور ہم سب ایک نعرہ جانتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اس سے آگے جاتے ہیں باقی چیزیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان جو عتیق نے بھی کانسیپٹ بتایا, پاکستان وفاقیت کے لیے بنا تھا. محمد علی جناح کی باتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں, باتیں بھی امپورٹنٹ ہوں گی, لیکن ان کا جو 1927 سے بلکہ 1916 سے جب وہ انویسٹر آف ہندو مسلم یونٹی ہوتے تھے, اس کے بعد نہرو رپورٹ, 14 نکات, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ وفاقی تھا. پھر کانگریس منسٹریز میں جو صوبوں میں حکومتیں بنی ان میں مسلمانوں کو لگا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو صوبے کے اندر صوبوں میں رائٹس نہ ملنا, اور اس کی جنگ سے پاکستان بنا. پاکستان 5 جگہ پہ یہ چاہتے تھے ہم کہ پاکستان کے جو میجورٹی کے صوبے ہیں ان میں فیڈرلزم ہو, ان میں وفاقیت ہو, ان میں رائٹس ہوں. یعنی کہ پنجابیوں کو پنجابیوں کے رائٹس ملیں, بلوچیوں کو اور باقیوں کو. ہم نے اس کو انتہائی گڑبڑ کر دیا, اور ہم بتا ہی نہیں سکے اپنی جنریشن کو کہ محمد علی جناح تو ہر نیشنلٹی کا یا سب نیشنلٹی کی آزادی چاہتے تھے. پاکستان کا تو مقصد ہی یہ تھا, ورنہ وی کوڈ ہیو ریمینڈ ان انڈیا. سو ہم نے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے ہم نے بہت بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں. تو ابھی زید نے کہا, زید نے وہی والی بات کی جو, اب میں کوئی غلط بات نہ کر دوں ریکارڈنگ میں, زید نے اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہی بات کی جو ایک چلی آ رہی ہے ٹریڈیشنل, اور جو ابھی بھی ایک خاص سائڈ, پاکستانیت اور بلوچی ہونا, پاکستانیت اور سندھی ہونا, پاکستانیت اور مہاجر ہونا ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتے. مہاجر ہونا مینز یو آر اے گڈ پاکستانی. پاکستان ایک دریا ہے جس کے اندر 5-6 چھوٹے دریا کے ملتے ہیں. اب فرض کریں کہ آپ چھوٹے دریا کو خشک کر دیں مار مار کے, نقصان کس کا ہوگا؟ دریا کا, جس نے اندر آ کے ملنا ہے. تو بچائے کہ ہمارے آباء و اجداد سمجھاتے یہ باتیں, انہوں نے نا ایک انڈیا کے ڈر سے, اور انڈیا نے بڑے ظلم کے شروع ایک ایسا بیانیہ بنا دیا کہ پاکستانیت کا مطلب ہے کہ کوئی اور نیشنلٹی کا نام ہی نہ لیا. سینٹرل گورنمنٹ اسٹرانگ, ایبسلیوٹلی رانگ. یہ پاکستان سے کانٹرڈکٹری ہے. جو یہ بات ہے کہ آپ پاکستانی پہلے ہیں اور مہاجر بعد میں ہیں, اگر اس کا الٹا کر لیں آپ, میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ کی نہیں کرتا. میری ملٹیپل آئیڈینٹیز ہیں, مجھے آج تک یہی نہیں پتا کہ میں ہوں کہاں کا. میرے پیرنٹس لدھیانہ سے مائگریٹ کر کے آ گئے ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر. ٹوبا ٹیک سنگھ میں گاؤں ہے, میں پنڈی رہا ساری زندگی. جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہاں کے ہیں,
پتہ نہیں میں پنڈی کا ہوں، ٹولوے کا ہوں، لدھیانہ کا ہوں، کہاں کا ہوں، وہ ساری میری آئیڈینٹیٹیز ہیں، میرے والدین کی آئیڈینٹیٹیز ہیں، اور مجھے اس پہ ان پہ فخر ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی ہوں. I'm proud Pakistani. I'm a proud Punjabi. I'm proud to be in Pindi. I'm proud to have gone to Hasan Abdal. وہاں کے پانیوں میں رہا ہوں 5 سال. تو ہر انسان کی ملٹیپل آئیڈینٹیز ہوتی ہیں. ہم نے یہ جھوٹ طاری کر لیا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سندھی کہے گا تو اس کے اوپر ٹینک چڑھا دو. اگر کوئی اپنے آپ کو مہاجر کہے گا تو یار پتہ نہیں کیا ہو گیا. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میرے پیرنٹس بھی مائگریٹ کر کے آئے. انہوں نے اپنے آپ کو مہاجر اس لیے نہیں کہا کہ اس زمانے میں ٹرینڈ نہیں ہوگا, یا وہ بڑے کلوز ہوں گے پنجابیوں کے, سارے پنجابی ایک ہی جیسے ہوں گے, ایک ہی طرح بیٹھتے ہوں گے, ایک ہی طرح باتیں کرتے ہوں گے, زبان ملتی جلتی ہوگی. However, in Karachi, and I must appreciate the Sindhis who welcomed Muhajirs with open arms, there was distinction in the language. So therefore وہاں ٹرینڈ ہو گیا ہوگا. ہم نے کہہ دیا ہر چیز کے لفظوں کے اندر جانا, اس کی میخیں اتارنا, it's not good. مسلمان بھی ہم ہیں, پاکستانی بھی ہم ہیں, سندھی بھی ہم ہیں, گلگت کے بھی ہم ہیں, بلتستان کے بھی ہم ہیں, خپلو کے بھی ہم ہیں. 10th ناردرن لائٹ انفینٹری نے کارگل میں سب سے زیادہ شہادتیں حاصل کی. کیوں نہیں آپ بتاتے کہ 10th NLI ایکسکلوسیولی گلگت والوں کی ہے. لالک جان, کیپٹن شیر خان, 2 نشان حیدر, سب لڑے ہیں یار. تو آئیڈینٹی کو کبھی برا نہ سمجھو. اگر جس طرح عتیق نے کہا یہاں خاص مہاجر کھانا ہوتا یا خاص مہاجر ڈریس ہوتا, میں رات کو, مجھے بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, میں سفید کرتا پجامہ پہن کے سوتا ہوں, پنجابی شلوار پہنتے ہیں. مجھے بچپن سے عادت تھی کہ میں پجامہ پہن کے سوتا ہوں, اور میں ابھی بھی وہی برا ململ کا پجامہ کرتا پہن کے سوتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ سندھی ہونے کا مطلب پاکستان کی نفی ہے, مہاجر ہونے کا مطلب پاکستان کی نفی ہے. اور اگر پاکستان کے رولرز کو بھی ابھی تک نہیں پتا تو میں براہ کرم ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد علی جناح یہ چاہتا تھا. آپ نے جو اوپر ملمہ چڑھایا وہ غلط ہے. محمد علی جناح کا سب سے فیوریٹ آئیڈیا تھا کیبنٹ مشن پلان. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں, پڑھتا کوئی نہیں ہے, امیر حمزہ صاحب کے اسکول میں بھی جا کے کہتا ہوں. کیبنٹ مشن پلان میں محمد علی جناح تمام اسٹرگل کے بعد یونائٹڈ انڈیا میں مان گیا تھا. کیوں مانا؟ تاکہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم نہ ہو, تاکہ وہ مسلمان جو بامبے میں اور باقی جگہ پہ رہ گئے تھے ان کے رائٹس کا تحفظ یونائٹڈ انڈیا میں ہو جائے. ڈر کے ہمارے آپ کو بڑھاتے نہیں. اگر جو پاکستان کا بیانیہ ہے وہ کیبنٹ مشن پلان کا بیانیہ ہے. پاکستان کی ریاست نے تمام صوبوں کو میکسیمم رائٹس دینے تھے. پاکستان کی ریاست نے تمام نیشنلٹیز کو پیار کرنا تھا. یہ ہے وفاقیت, اور یہ ہے جس وجہ سے میں آج اسکولوں میں تو چلو ریفارم ہو رہی ہے, آپ کے پاس کیوں ہے؟ آپ کے پاس یہ بتانے کے لیے آؤں کہ بی پراؤڈ ٹو بی اے مہاجر, اینڈ اٹس گڈ, اٹس ویری گڈ بیکاز یو آر اے گریٹ پاکستانی ایز ویل. سو کیبنٹ مشن پلان کو جب نہرو صاحب نے 10 جولائی کی شام کو پھاڑ دیا کہ مجھے تو اسٹرانگ سینٹر چاہیے, تو تب پاکستان بنا تھا. ورنہ جناح آخر میں تیار ہو گئے تھے کہ اگر میرے تمام مسلمانوں کو کانسٹیٹیوشنل, پولیٹیکل اور ریلیجس رائٹس دو تو میں اپنا خواب توڑنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنی وہ ریاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کو کوئی شک ہے تو انگلش میں کہتے ہیں کیبنٹ مشن پلان مئی 1946 کا.
اور اردو میں کہتے ہیں کابینہ مشن پلان میں 1946 کا پاکستان بن گیا، بنگال بٹ گیا، لٹا پٹا ماؤتھ ریٹرن پاکستان، بنگال کے کیلکٹا اٹھا کے دے دیا انڈیا کو، کہتے تھے سروائیو ہی نہیں کرے گا بنگلہ دیش، سروائیو نہیں کرے گا، یہ کہتے تھے کیلکٹا نہیں تو دیر از نو بنگال وداؤٹ کیلکٹا. یہ سارے نعرے ہوتے ہیں، وہ ملک جی جاتے ہیں جس میں جذبہ ہو جانے. پھر پاکستان بن گیا. پھر ایک آپ نے اور تماشا سنا ہوگا سڑکوں پہ، اور خاص طور پہ آج کل جو زیب کی واٹی ہے نا، جب سے وہ ہوا ہی ہے کہ کچھ سیٹ بیکس ملے ہیں تو انہوں نے پوری تاریخ پاکستان ری رائٹ کرنا شروع کر دیا. ان کی وجہ سے مجھے کتاب لکھنی پڑ رہی ہے. تو کہتے ہیں یہ پاکستان کے لوگ نالائق تھے ہمارے باوجود ان سے آئین نہیں بنا. کبھی سوچا کہ ان سے آئین کیوں نہیں بنا؟ ان سے آئین اس لیے نہیں بنا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان 1000 میل تھے انڈیا کے، ایک ملک ادھر ایک ملک ادھر. کبھی دنیا میں ایسی کوئی ریاست دیکھی ہے؟ اس کی سینٹ کیسے بنتی، اس کی نیشنل اسمبلی کیسے بنتی، اس کے ایکول رائٹس کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو جب آپ نے ویسٹ پاکستان کے صوبوں کو مسخ کر کے 1 یونٹ بنایا تو آئین بنا. انڈیا کا آئین بنانا تو بہت ہی آسان تھا، یونیفائڈ تھا، ہم علیحدہ تھے. تو ہم نے 1956 کا بہت پیارا آئین بنایا جس میں صوبوں کو رائٹ تھے. سہروردی صاحب اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا بنگال کا مسئلہ 99% حل ہو گیا. لیکن اسی دوران ایوب کو خیال آیا کہ پاکستان کا ماڈل فرق ہونا چاہیے. وہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے تھے. انہوں نے 1958 میں تنگ آ کے کہ یہ حکومتیں روز تبدیل ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، انہوں نے مارشل لا لگا دیا اور انہوں نے پاکستان کو اچھا رول کیا. جس طرح بھی سر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سول سروس بہت اچھی تھی. ایک میں آپ کو بات بتا دوں، اس وقت کی سول سروس وہ انسانیت کی ہمدردی کرنے والی نہیں تھی. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. They were good governors, but they kept people out. عام انسان ڈپٹی کمشنر کے دفتر تو دور کی بات ہے، ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے 1 میل تک بھی نہیں جا سکتا. ریوڑ کی طرح انسان کو ٹریٹ کیا جاتا by that good civil service. But they were developmentally good and they had no political pressure on them. So American aid آئی، ہم نیٹو تو نہیں، ہم سیٹو سینٹو میں چلے گئے، US کے پارٹنر بن گئے. ڈھیر پیسہ ہے لیکن پیسہ صحیح خرچ ہو. ڈیمز بنے ورلڈ بینک کی مدد سے، سڑکیں بنی، اگریرین ریولوشن آئی، 7 point something کا آپ کا گروتھ ریٹ تھا. So the civil service did well developmentally, but it was not a people friendly civil service. تاریخ کو سچا آنا چاہیے. ایوب نے ادارے بنائے، ایوب نے پاکستان کی انڈسٹری، آپ کے پاس آرمڈ فورسز نہیں تھی، ایوب صاحب نے اسکریچ سے آپ کو فوج دی، اسلحہ دیا، پاکستان کو ایک اچھی سیکیورٹی انوائرمنٹ دی، ایک اچھی ڈیولپمنٹل انوائرمنٹ دی. کچھ سیٹ بیک ہوئے 65 کی جنگ کے بعد لیکن ٹھیک ہو گیا. جب ایوب کا دور جانے لگا، کیونکہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، لوگ دور رہتے تھے، تو ایک تو ویسٹ پاکستان کے اندر غریب جو تھے، جو لیبر طبقہ تھا، وہ اس کو بھٹو صاحب نے اٹریکٹ کیا. بھٹو صاحب نے پھر یہ بھی جھوٹ بولا کہ تاشکند کے اندر جا کے کوئی زیادتی ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ. تاشکند واز اے ویری فیئر ایگریمنٹ اکارڈنگ ٹو دا ریئلٹیز آن دا گراؤنڈ. انہوں نے یہ کہا. اور ایسٹ پاکستان میں جو ایسٹ پاکستان کی محرومی تھی، اچھا اب آپ کبھی ایسٹ پاکستان جائیں، وہ کہتے ہیں ایوب کا دور اچھا تھا، لیکن اس وقت نفرت تھی. کیوں نفرت تھی؟ جو گورنر ہوتا تھا نا، ریئل رولر واز دا گورنر، دیر واز نو چیف منسٹر. وہ کراچی سے اپوائنٹ ہوتا، کراچی واز دا کیپٹل. تو سسٹم سینٹرلائز تھا. پھر وہ یہ کہتے تھے جوٹ اور رائس کی جو ہماری ایکسپورٹس ہے، میں آپ کو وفاقیت کا بتا رہا ہوں، پاکستان کی وفاقیت کی استری
3-4 منٹ جھوٹ اور رئیس جو جاتی تھی وہ کہتے ہیں یہ سونا ہے، یہ سونا اسلام آباد کی سڑکوں پہ لگ رہا ہے، لگ نہیں رہا تھا۔ 1966 تک ہم ایسٹ پاکستان کی ایکسپورٹ سے زندہ رہتے تھے۔ 1966 کے بعد ویسٹ پاکستان کی بھی شروع ہو، لیکن 1966 تک پاکستان کی ترقی ایسٹ پاکستان کی جھوٹ اور رائس اور باقی چیزوں سے ہوتی تھی، ماننا ضروری ہے۔ خیر، بھٹو صاحب کا دور ہے، بیچ میں پاکستان نے ایک جنگ لڑی، اور جنگ کا بھی بتا دوں، جنگ بھی وفاقیت کی وجہ سے ہاری، کیونکہ عقل نہیں تھی نا۔ کیا عقل نہیں تھی؟ مارچ 1971 میں آپ اسمبلی کا اجلاس بلوا لیتے، you could have called it، اور بھٹو صاحب کو اور باقیوں کو ڈھاکہ بھیج دیتے جہاں ہونا تھا، پاکستان بچ جاتا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسمبلی کا اجلاس ہی کال نہیں کیا، اور آپ نے 26 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ کر دی۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، چاروں طرف انڈیا ہے، تو جو خالی دماغ اس وقت راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے دے میسڈ اٹ اپ، وہ بھی وفاقیت کی وجہ سے ہارا۔ ٹھہر جو نا بات کرنے دو، مت اشارہ، وہ بھی وفاقیت کی وجہ سے ہارا۔ پھر بھٹو صاحب کا دور آیا، بھٹو صاحب نے لیبر کے لیے بہت کام کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تمام ادارے جو یونین دور میں محنت سے بنے تھے اڑا دیے، یا رائس اور فلاور کو بھی نیشنلائز کر دیا، اور فیڈرل سیکیورٹی فورس بنا دی۔ اور پھر ہم نے جواب میں کیا کیا؟ ہم نے جواب میں ایک فضول سے کیس میں ان کو اٹھا کے پھانسی دے دی۔ تو یہ آپ کو ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ جب بھٹو صاحب کا دور آیا تھا، آپ ایوب کے ادارے رہنے دیتے اور ان میں ترمیم کر کے غریبوں کے لیے کام کرتے، اٹھا کے پھینک دیا ایجوکیشن کو، انڈسٹری۔ جو لوگ یار آپ کے پیسے ملک میں خرچ کرتے ہیں، 22 خاندان ہیں، ان کا حق تھا، آپ نے تو ان کو ویلن بنا دیا۔ اور ہماری قوم ڈگڈگی بجائے، کیونکہ پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھتے اور دنیا میں ہر چیز پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 77 آ گیا، 77 کے بعد جی الٹ گئی، مارشل لا آ گیا۔ اب وہ مارشل لا بھٹو کی روح سے لڑتا تھا، بھٹو کی روح سندھی تھی، تو جناب میکسیمم جو چیزیں سندھ میں ہوئی، ایم آر ڈی کی تحریک کو کچلا گیا، اگین اے لاس، سندھی نیشنلزم شروع ہو گئی۔ اور اسی دوران بھٹو صاحب کے دور میں سینٹرلائزیشن میں مہاجروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بجائے اس کے کہ آپ آئین اور قانون کے حساب سے کام کریں، چھوٹی چھوٹی انکریمنٹس کریں، ہم اٹھا کے پوری کشتی کے ساتھ بچے کو پھینک دیتے ہیں۔ 80s ہوئے، 80s ختم ہوئے، 90s آ گئے، 90s میں ڈیموکریسی آئی۔ 90s کو کئی لوگ لاسٹ ڈیکیڈ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں بالکل نہیں کہتا۔ میں 90s کو 2000s کو اس لیے لاسٹ ڈیکیڈ نہیں کہتا، you know the year when the 18th amendment was passed، 2010 میں، 2012-13 میں۔ سو جو آپ کی جس وجہ سے آج جو پاکستان کی برتری ہے نا، کیونکہ آپ لوگ نا اپنے تخیلات میں نا، اور اسپیشلی یہ کام شروع ہے 2008 سے 13 کے دوران، جو پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس میں پاکستان میں پیسمزم پہلی دفعہ پڑی۔ میں 2009 میں فل برائٹ کمپلیٹ کر کے ورلڈ بینک کی $7,000 منتھ کی 5 ایئرس کی جاب ٹھکرا کے پاکستان کی گریڈ 18 کی نوکری کرنے آ گیا۔ اتنا پاکستان اوپر جا رہا تھا، 2009 کی بات ہے، پرانی نہیں ہے۔ تو آپ کے جو یہ پولیٹیکل لیڈرز جن کو آپ نے اب جا کے، زیب کی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بھئی میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، باقیوں کا مجھے پتا نہیں، ٹھیک ہے، آپ تو اب بات یہ ہے کہ
اب جا کے نا 3 سال ان کی کوزی ریلیشن شپ رہی. روز صبح ایک ٹی وی پہ اسٹار ہوتا تھا, ٹی وی پہ اسٹار بھی ہوتا تھا, اخبار میں بھی. ہم لوگ ایک پیج ہیں. یا صبح اٹھو, ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا, صبح اٹھ کے ہوتا تھا ہم ایک پیج میں. یہ بھی چیخ رہا ہوتا تھا. ایک کاشف زعیم ہے یہاں بلاگر, پتہ نہیں کدھر ہے, ہم ایک پیج میں. یار میں نے کہا پتہ نہیں کون سا پیج ہے جس پہ یہ روز سواری کرتے ہیں. بڑی بڑی ان کی آپس میں بڑے شاندار پیج. خیر, جو 18ویں ترمیم ہے وہ آپ کے ملک کی بقا ہے. کسی گدھے کی بات میں نہ آ جانا. اس کی وجہ سے آپ کی سندھ, بلوچستان, پنجاب, فرنٹیئر, گلگت بلتستان, ناردرن ایریاز میں کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں ہے. اور یہ قربانی ان دو کو جن کو آپ زیب صاحب بہت برا سمجھتے ہیں, ان کے اتحاد کی وجہ سے ہوئی تھی. ون پنجاب اینڈ سندھ, they gave away percentage of finances to Balochistan and to Sindh, right? تو وفاقیت پاکستان وفاق کے حساب سے بھی اسٹیبل ہے. اکنامکلی ہم نے بہت بہتری کر دی. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, میری یہ خواہش ہے کہ آپ تمام پارٹیز الیکشنز میں حصہ لیں. وی آر ناٹ انٹو پالیٹکس رائٹ ناؤ. اور ابھی کسی نے ذکر کیا, میں یہاں کھڑا ہو کے پاکستان کے ایمبیسڈر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری بلوچ بیٹیوں کو, ماں کو اور بلوچ فیملیز کو جنہوں نے آ کے پروٹیسٹ کیا, ان کو پروٹیسٹ کا حق ہے. اگر باقی صاحب آپ لوگ مختلف موقع پہ کبھی فیض آباد میں دھرنا کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی آپ دھرنا شروع کر دیتے ہیں, یار ان کی بچیوں کو بھی آنے دو. لیٹ دم پروٹیسٹ. پوچھو جا کے, میں اگر کسی ہائر عہدے پہ ہوتا, میں شام تک اپنی گاڑی یا پیدل ان کے جھرمٹ میں جا کے بیٹھ جاتا اور میں کہتا مجھے بتاؤ کہاں ڈس اپیئرنس, اور جن ڈس اپیئرنس کو میں ٹھیک کر سکتا میں کرتا. یاد رکھیں بلوچستان میں ملٹیپل سپر پاورز فنڈ کر رہی ہیں لوگوں کو پاکستان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے. تو مے بی ان سم کیسز وی کانٹ ٹیل, بٹ آئی ٹیل یو ان مینی ادر کیسز وی کین ٹیل. ہم ان کے زخموں میں مرہم رکھ سکتے ہیں اور زخم دور بھی کر سکتے ہیں. یہ وفاقیت ہے. اپنی آئیڈینٹی میں خوش رہو. سندھی لباس پہنو گے تو وہ پاکستانی لباس ہے. اگر مہاجر لباس پہنیں گے پاکستانی ہے. سب سے اچھی انگلش آپ لوگ بولتے تھے, سب سے اچھی اردو بھی آپ لوگ بولتے تھے. ہم نے آپ سے سیکھا. ہمیں ادب پنجابیوں کو اتنے اچھے نہیں آتے جتنے آپ کو آتے ہیں. پتہ نہیں ہمیں سچ بولنے میں کیا پرابلم ہے. ہمیشہ ذمہ داری بہتر آتی ہو, دوپہر کو سونا بہتر آتا ہو, لیکن آپ لوگوں سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا. آپ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات آخری یہ بتاؤں کہ وفاقیت کیا نہیں ہے. جس چیز نے ہمیں ڈیمیج کیا نا, ادر دین یہ ہمیں شروع میں پتہ ہی نہ ہونا, وہ یہ کہ آپ وفاقیت کا نام لے کے یا اپنی ایتھنسٹی کا نام لے کے آپ رول آف لا کو خراب نہیں کر سکتے. ملک کے رولز, سارے رولز سب کے لیے برابر ہونے چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جلوس کر کے اور دھماکے کر کے اور لوگوں کو قید کر کے آپ اپنے لیے فیسلٹیز دیں. اس میں بھی ہمارا سینٹر کا قصور ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, پاکستان کی سینٹرلائز سول سروس کا باقیوں کا قصور ہے. آپ کو کسی کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ کسی نعرے کی وجہ سے سڑک بلاک کر سکے. نو, even for the respect of the Holy Prophet, may peace be upon him. If you could talk to the Holy Prophet right now, آپ میں سے بڑے اچھے لوگ ہیں, and say کہ یا نبی
کیا میں تیرے نام کی حرمت کی خاطر ہسپتال میں جاتے ہوئے کسی انسان کو روک لوں؟ میں آپ سے قسم کھاتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا انسان کہتا نہیں. آپ ہسپتال کے، اسکولوں کے، تھوروفیئر کے، غریبوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے، آپ کو پتہ ہے جب دھرنے ہوتے ہیں تو اسلام آباد سے لوگ اپنے گھروں کو کیسے جاتے ہیں؟ سڑکیں بند ہوتی ہیں، آپ کی مائیں بہنیں 10 میل پیدل چل کے پولیس کے جوانوں کے اندر سے اس ہائی وے سے گھر جاتی ہیں. نعرے لگانا بڑا آسان ہے. جس نے پروٹیسٹ کرنا ہے، ریلیجس، نان ریلیجس، پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، گراؤنڈ ہونا چاہیے، ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے، جا کے وہاں. کسی پارٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ رستے بلاک، نو، چاہے وہ دین کی وجہ سے ہو یا چاہے کسی اور وجہ سے. تو چیزوں کو پرسپیکٹو میں لیں. پاکستان ایک وفاق ہے. پاکستان یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم سندھی بلوچی کی بات نہ کریں. ایسا پاکستان مجھے نہیں چاہیے. مجھے وہ پاکستان چاہیے جس میں سندھی، پنجابی، بلوچی، گلگتی سارے تھرائیو کریں، کہ ہاں میں گلگت کا ہوں اور میں پاکستانی ہوں. یہ پاکستان. سملرلی آخری بات یہ کہ پیرنٹس کا بڑا حق ہے اسکول کے اوپر، بہت زیادہ. میں نے سہار میں یہ بات کی تھی، شاید بری لگی ہو. پیرنٹس ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ اپنے آئیڈیاز بھیج سکتے ہیں. آپ انسانوں کو، آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ میں اسکول کے ساتھ کھڑا ہوں. بڑے خوش تھے جب یہاں کا ایک کاؤنسلر ہوتا تھا جس نے اسکول کو ڈسٹروائے کیا. ایک CW ہوتا تھا، کیا نام لینا ان سے، 2-3 اننگز پہلے، جس نے ڈیلیبریٹلی اسکول کو تباہ کیا. اور اس وقت کے سفیر صاحب جو تھے میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو ہر چیز کا حق ہے. ایک تو پیرنٹس کے گروپوں میں کسی کی جھوٹی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. If it reaches me, I will not stay quiet. کیونکہ میری زندگی میں کا مقصد یہ ہے کہ اگر امر بالمعروف صحیح ہے تو نہیں انل المنکر زیادہ ضروری ہے. امر بالمعروف کے نعرے لگانا تو بڑا آسان ہے، یہ ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک ہے. منکر نہیں. آپ کو کوئی اعتراض ہے الیکشن پہ، آپ کو اسکول کی باڈی پہ، آپ کو فوراً گو دیر. بٹ یو ول ناٹ. آپ کو پتا جب میں نے یہ شروع کیا بارسلونا میں، کیونکہ میں ایک رائٹ کوز کے لیے کھڑا تھا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے میری کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی. آپ لوگ، اور آپ لوگوں میں سے سب سے برائی اس بات کی کہ آپ جو اچھے لوگ ہیں، وہ جب تماشا لگا ہوا ہوتا ہے، یار میرے ساتھ کیا تماشا لگانا ہے، I'm very strong for these things، آپ خاموش رہتے ہیں. سہار میں ڈاکٹرز ملے، سیب میں ملے، کہتے ہیں جی ہمیں تو عجیب عجیب باتیں ہمارے واٹس ایپ سے بھیجی جاتی ہیں. ہم آپ سے آپ نے بات کی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو وہی اگر آپ لوگ کوئی کسی کو کنفیوژن ہو، میرا دروازہ کھلا ہے. میرا واٹس ایپ 3.5 لاکھ لوگوں کے پاس ہے. جن کے پاس نہیں ہے لے لیں، ہر ایک کے پاس ہے. لیبرر سے لے کے لیڈر کے پاس، سب کے پاس ہے. کہتے سر یہ ہوا، آپ بتا دیں صحیح ہے غلط ہے. میں آپ کو گھر بلا کے بتا دوں گا. آج چھٹی ہے، صبح سے کئی لوگ گھر آ چکے ہیں. پیرنٹس کی کنٹریبیوشن ہے. پیرنٹس الیکشن میں حصہ لیں، لیکن پالیسیز یا اسکول کی ورکنگ کو کسی بھی ساتھوں اسکول میں جا کے یا ہلا بول کے یا ٹیچرس کو کال کر کے نو. فیس وقت میں دیں. اگر فیس نہیں دے سکتے، فرسٹ اپلیکیشن گوز دیئر، سیکنڈ کمز ٹو می، آئی ول پے دی فی. میں دوں گا. لیکن آپ یہ موومنٹ نہیں چلائیں گے کہ اسکول کی فیس نہیں کوئی دے گا. نو. اسکول کیسے چلے گا اگر آپ فیس نہیں دیں گے؟
تو یہ ساری باتیں ایک تو وفاقیت کے ساتھ سے آئی ایم ویری پراؤڈ بیٹے کہ آج آپ نے یہ دن منایا اور ایز ریپرزینٹیو آف پاکستان آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی ہر چیز کو صحیح میں نے آپ کو جو غلطیاں آپ نے کی ہیں وہ بھی بتائی تاریخ میں اور اللہ کرے ہم آئندہ ایسی غلطیاں نہ کریں اور ہر نیشنلٹی کو ہر چھوٹے سے چھوٹے طبقے کو گلے لگائیں اور اس کو پاکستانی کہیں. آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے میری باتیں سنی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. آپ ایک سیریمنی ہے سب لوگ تھوڑا نزدیک آ جائیں. یہ کیک بہت خراب ہو گیا یار. کیک اور پھول کھایا جائے گا یا لایا جائے گا؟ سامنے تھوڑی جگہ دیجیے. خواتین ممبر بھی تشریف لائیے. وہ کیک کٹے میں نہیں جانا چاہتے یہ کیا ہے؟ اس کو کاٹتے ہیں تاکہ ان میں سے کوئی نہ کاٹے. کل کہیں گے میں نے مسکت کو کاٹ دیا, آج ایک کو کاٹ دیا. آپ کو بہت یار مجھے تھوڑا سا کھانے دو یار. چمچ لائیے. اسپون دینا ہے. جی جی لا رہے ہیں. آپ اندر تصویر بنا شہری تمہیں کچھ کیا تو نہیں دیا؟ نہیں سر. یہ بچہ جو ہے نا, یہ بچہ ان کا یہ واحد بندہ ہے جو اڈیالہ جانے کو تیار ہے. آصف تم آ گئے ہو, گیم ختم کر رہے ہو؟ اچھا اچھا. دوسری تو نہیں کھانا تو ڈائٹ جو ڈائٹ میرے لیے اپنا راؤنڈ کرنا صحیح نہیں, کسی کو میں تو ادھر آرام سے بیٹھا ہوں. نہیں سر آپ کے ساتھ